آداب ناظرین، جن سمواد ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کو عام کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں خانقاہ کا بڑا یوگدان رہا ہے، اور جتنی بھی معتبر خانقاہیں ہیں انہوں نے ہمیشہ اتحاد المسلمین کا عوام کو درس دیا ہے۔ اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے 400 سال سے زیادہ پرانی خانقاہ شاہ ارزانی پٹنہ شہر کے بیچوں بیچ سلطان گنج کے علاقے درگاہ روڈ میں موجود ہے۔ موجودہ سجادہ نشین سید شاہ حسین احمد صاحب نے اسی ماہ فروری کے مہینے میں 14 دن کا ایران دورہ کیا۔ انہیں مجمع جہانی اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، جو وہاں کا ایک سرکاری ادارہ ہے۔ آئیے آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو کیسا پایا۔ آج ہم موجود ہیں خانقاہ شاہ ارزانی میں، اور ہمارے ساتھ ہیں موجودہ سجادہ نشین سید شاہ حسین احمد صاحب، جو ابھی ایران کے دورے سے آئے ہیں۔ ایک ایجوکیشنل ٹور تھا ان کا۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح کا ان کا ٹور رہا۔ دیکھیے، مجمع جہانی اہل بیت یعنی اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے دعوت نامہ مجھے آیا تھا ایجوکیشنل ٹور کا۔ دراصل یہ ایران گورنمنٹ کا یہ ادارہ ہے، اسی کی طرف سے مجھے بلایا گیا تھا۔ ایجوکیشنل ٹور تھا، تو یقیناً آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں جانے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا۔ تو پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ایرانیوں کو میں نے اور ایران کو میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، اخلاق میں، تہذیب میں، تمدن میں، صفائی میں بہت آگے پایا، دوسرے ملکوں سے بہت آگے پایا۔ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، لیکن میں نے یہ جو ان کی یہاں ایجوکیشنل ہب جگہ جگہ بنا ہوا ہے، یا پھر تہذیب و تمدن ان کی ہے، ان کا اخلاق ہے، ایسا مجھے دیکھنے میں کم ملا۔ ان کا پورا زور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہے، اپنی زبان کو زندہ رکھنے کی طرف ہے۔ دیکھیے، وہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جہاں وہ انگریزی نہیں بولتے ہیں، انگریزی میں کام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ہی زبان میں کام کرتے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی کا کام انہی کی زبان میں ہو رہا ہے، تو وہ اپنی زبان سے بھی محبت رکھتے ہیں، اپنے ملک سے بہت محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بہت محبت رکھتے ہیں، دین اسلام سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی، یہ تو بہت سارے فلسفر کا بھی کہنا ہے کہ مادری زبان میں زیادہ اچھے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے اور زیادہ اچھا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ وہاں اہل تشیع کا مطلب ایک مرکز ہے وہ، اور آپ اہل سنت جماعت سے آتے ہیں، کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے، ہم وہاں جانے کے بعد مجھے یہ لگا، جو میرا نظریہ تھا وہی نظریہ ان کا بھی ہے، کہ بھائی ہر آدمی اپنے مسلک پر ایک دم پورے طور پر قائم رہے، لیکن کوئی ایک ایسا پوائنٹ بنائے جس سے اتحاد امت ہو۔ یہ ان کے یہاں بھی میں نے دیکھا، اور ہندوستان کے اہل تشیع سے ذرا سا ان کے یہاں فرق پایا۔ یہاں کے اہل تشیع میں جو شدت ہے وہ نہیں ہے، اور خاص طور پر ایرانی رہنما آیت اللہ خامنائی صاحب کے اس فتوے پر، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کسی بھی مسلک کے مقدسات کی توہین شرعاً حرام ہے۔ اس کے بعد یہ آیت اللہ شستانی کا وہ جملہ کہ سنی کو بھائی نہیں کہو بلکہ اپنی جان کہو، تو میرا خیال کافی فرق ایران میں بھی آیا ہے، کچھ ہندوستان میں بھی آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، جب ایرانی سابق صدر حسن روحانی ہندوستان آئے مکہ مسجد میں، تو سنی امام کے پیچھے نماز پڑھا انہوں نے۔ پھر دیکھیے، سنی شیعہ بہت اہم میل ہوا، لکھنؤ میں صوفی اور شیعہ کانفرنس ہوئی۔ خود ہماری خانقاہ میں جو اہل تشیع آتے ہیں تو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ کی، ہم اپنے طریقے سے آپ کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اس لیے وہاں مسلک کے نام پر جھگڑا میں نے نہیں دیکھا۔ ایسے وہ مسلک پر اپنے قائم ہیں، اور میں بھی اپنے مسلک پر قائم ہوں، یعنی ہم لوگ مسلک نہیں چینج کرتے، لیکن ایک کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے، اور وہ پوائنٹ وہ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتے ہیں، وہ محبت اہل بیت کا ہے یا کلمہ کا ہے۔ کلمہ کی بنیاد پر، محبت اہل بیت کی بنیاد پر ہم ایک رہیں گے۔ اچھا، اہل بیت کے حوالے سے میں کچھ اور سوال کروں گا کہ وہ ان کا نظریہ کیا ہے، لیکن آپ نے وہاں، آپ جب گئے وہاں کہاں کہاں آپ گھومے، وہاں کہاں کہاں وہ لے گئے وہاں؟ دیکھیے، مجھے تہران، قم، مشہد اور نیشاپور، ہمارے پروگرام میں سمنان
اصفہان اور گیلان بھی تھا، لیکن وہ سب ریڈ زون میں آ گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بائی روڈ ہم سفر کریں گے 24 گھنٹے میں، یہ 2 جگہ ہم ٹچ کر لیں گے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ہماری صحت الاؤ نہیں کرے گی، تو اس لیے وہ 3 جگہ میں نہیں جا سکا، اصفہان، گیلان اور سمنان، لیکن یہ 4 جگہ میں گیا۔ یہ 4 جگہ میں جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں میرا لیکچر ہوا، ان لوگوں کا بھی لیکچر ہوا، اور یہ سبجیکٹس مطلب میں اردو سبجیکٹ ہے اس پر بھی لیکچر ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ مجھ سے تصوف پر سننا چاہتے تھے، خصوصاً میرا وہ اس میں جو سیمینار تھا روضہ میں، روضہ امام علی رضا میں، تو وہاں تصوف پر میں نے پیپر پڑھا۔ اچھا، ایک جگہ اور میرا لیکچر سیمینار تھا، اس میں بھی میں نے تصوف کے ہی پر میں نے پیپر پڑھا اور اس کو لوگوں نے پسند بھی کیا۔ ایران میں تہران میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ انہوں نے سفر امام خمینی کی مزار سے شروع کروایا۔ ظاہر وہ اپنے فادر آف نیشن پر بہت محبت رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فادر آف نیشن پر بہت محبت رکھتے ہیں، یعنی ان کے خلاف کوئی سن بھی نہیں سکتا ہے۔ وہیں سے سفر شروع ہوا، ہمیں آغا قمی سے بھی ملاقات ہوئی، یعنی یہ خامنائی صاحب کے نائب ہیں۔ خامنائی صاحب نے مجھے ایک انگوٹھی تحفے میں دی، جو ایرانیوں کی نظر میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یہ انگوٹھی انہوں نے تحفے میں مجھے دی، آپ لے کے دیکھ لیں۔ اور ایک رومال انہوں نے مجھے دیا جو اپنے کندھے پر وہ رکھتے ہیں، یہ رومال انہوں نے دیا۔ اس کے علاوہ وہاں جو مشہد میں قم کو دیکھیے ایک ایسی جگہ ہے جسے ایجوکیشنل ہب کہا جائے گا، وہاں 4 یونیورسٹیاں ہیں اور مدارس کے تو جال بچھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں ایک یونیورسٹی ہے ادیان و مذاہب، جس میں تمام مذاہب کی پڑھائی ہوتی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے تمام سیٹ کی، تمام مذاہب کی، ہندوازم کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں سکھزم کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں سنسکرت بھی پڑھایا جاتا ہے، ساری زبانوں کی پڑھائی ہوتی ہے اور تمام مذاہب کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک بڑے مزے کی بات سنیے آپ کہ وہ اس کے وائس چانسلر ہیں آغا نواب، جو 110 ملکوں کا سفر کر چکے ہیں، ایجوکیشنل ٹور ان کا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے یہ کہا جائے ایران چھوڑ کے کسی اور ملک میں آپ کو رہنا ہے، تو میں پہلے کہوں گا کہ ہندوستان۔ آقا قمی نے یعنی محسن قمی نے بھی ایک بات بڑی اچھی کہی کہ ہم ہندوستان کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ وہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور سب مل جل کے رہتے ہیں، اور ہندوستانیوں کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں بہت اچھا نظریہ ایرانیوں کا ہے۔ آپ ابھی آف کیمرہ ایک چیز بتا رہے تھے کہ آپ کو کوئی آفر بھی ہوا اسٹوڈنٹ کو یہاں سے بھیجنے کا۔ میں نے وہ مجمع جہانی یعنی اہل بیت انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ 2 اسٹوڈنٹ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں، یہاں عقیدے کی پڑھائی نہیں پڑھائی جائے گی، بلکہ جو وہ پڑھنا چاہے گا وہ پڑھے گا بالکل فری، نہ اسے فیس لگے گی، نہ لاجنگ اور فوڈنگ، کسی چیز کا کوئی خرچ نہیں دینا پڑے گا۔ ہاں یہ کہ 6 مہینہ اس کو یہاں کی زبان پہلے سیکھنی پڑے گی، اس کے بعد پڑھائی شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑی بات ہے، یہاں کے لوگوں کو جاننا چاہیے۔ میری فارسی کے متعلق یہ بات ہوئی ہے کہ صاحب ہندوستان میں جو لوگ فارسی پڑھتے ہیں تو کوئی ایسا راستہ اپنانا چاہیے کہ اس کو روزی روٹی سے جوڑا جائے، تب لوگ فارسی کی طرف انٹرسٹ رکھیں گے اور فارسی پڑھنے لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر ہم لوگ بھی سوچیں گے۔ اچھا، ابھی اہل بیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ہندوستان میں بہت کنٹروورسی ہے سنیوں میں اور فقہ کے لوگوں میں، اور اہل تشیعوں کا جو ایک نظریہ ہے، وہاں آپ کو کیسا ملا؟ کیا انہوں نے اس بارے میں جو کنٹروورسی ہے، اس بارے میں ان لوگوں نے بات کی؟ دیکھیے، ان لوگوں نے بات نہیں کی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک جملہ کہا اور شاید یہاں بھی وہی فٹ ہے کہ میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی مسلک والوں، کسی مسلک کے کسی آدمی کو دیکھ کے اس مسلک کے متعلق اپنا نظریہ قائم نہیں کیجیے، بلکہ ان کے فقہ کی کتاب دیکھ لیجیے اور فقہ میں جو کچھ ہے وہی مانیے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ
تمام مسلمانوں کو، آج کے بعض مسلمانوں کو دیکھ کر آپ اسلام نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام ہے، بلکہ اسلام کو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ یہ اسلامک آدمی ہے، یہ نہیں ہے۔ ویسے ہی ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھائی ہم فقہ جعفری کو جس نے پڑھا بھی نہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں وہ ہے۔ جس نے ادھر یہ کہ فقہ سنی کو انہوں نے نہیں پڑھا ہے، اس لیے ایک دوسرے میں دوری ہوتی ہے، لیکن یہ دوری اب کم ہو رہی ہے۔ وہاں اس کا ذکر ہی نہیں کبھی آیا، یعنی شدت پسندی نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے۔ اور یہاں جو لوگ مانتے ہیں وہ تو اس شدت پسندی پر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ہندوستان میں شروع سے ایک چیز جو میں نے دیکھی، کبھی آریہ سماج والوں سے مناظرہ ہوتے ہوئے، کبھی شیعہ سنی سے مناظرہ ہوتے ہوئے، تو یہاں کے مزاج میں کچھ ہے، ہو سکتا ہے پہلے وہاں بھی ہو، لیکن وہاں بھی علم آ گیا ہے، اس لیے وہ اس مناظرے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ وہاں کا آپ نے ماحول کیا دیکھا؟ کیسا شہر ہے؟ کس طرح کا شہر ہے؟ بھائی شہر کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ میں 3-4 چیز کی شہر میں تلاش کرتا رہا۔ کبھی روڈ پہ کتا نظر آ جائے، کبھی روڈ پہ کتا نظر نہیں آیا، کوئی جانور نظر نہیں آیا، کتا کے کوئی جانور نظر آیا، روڈ پہ ایک پولیتھین نظر نہیں آیا، روڈ پہ ایک ذرا سی گندگی نظر نہیں آئی۔ یعنی ہمارا ذاتی میدان جو پیچھے ہے اس سے زیادہ ان کی سڑکیں صاف ہوتی ہیں، جام کبھی لگتے ہوئے نہیں دیکھا، کرینے کی مارکیٹ بنی ہوئی رہتی ہے، روڈ پر لوگوں کو چلتے کودتے ہوئے نہیں دیکھا، گاڑیاں اوورٹیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ساری چیزیں اپنا اجتماع۔ اچھا، پولیس کو زیادہ انٹرفیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معاشرہ کیسا ہے؟ سماج بہت اچھا ہے، وہاں سماج کے لوگ ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں، سارا زور ان کا ایجوکیشن کی طرف ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہے۔ اچھا، وہاں آپ گئے تو تحفے کے طور پہ آپ نے کیا کیا لایا ہے؟ دیکھیے، ایک تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے رہبر کی طرف سے، یعنی آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے مجھے انگوٹھی اور رومال ملا، جو ایک بڑا تحفہ ہے کہ واقعی رہبر معظم کی طرف سے مجھے ملا۔ دوسرے مشہد، جہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، اس روضے کے بارے میں 2 جملہ پہلے آپ سن لیجیے۔ وہ 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، یعنی اتنا بڑا ہے، اس کے 50 صحن ہیں، اور بیچ میں وہ سونے کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں 22,000 ملازم ہیں، جس میں 20,000 ملازم والنٹری کام کرتے ہیں، 2,000 پیمنٹ۔ اس کے جیسے کئی ادارے چلتے ہیں، ان کا تعلق بین الاقوامی طور پر چلتا ہے۔ وہاں بین الاقوامی امور کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ذوالفقار، ان کی طرف سے مجھے ایک گراں بہا تحفہ ملا، وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ ہے کیا وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ اس پر لکھا ہوا ہے سنگ مقام حضرت رضا علیہ السلام، تاریخ 1514 ہجری قمری، یعنی 1514 ہجری میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا جو روضہ شہید کر کے سونے کا بننے لگا، اس وقت جو پتھر نکلے تھے مزار پر سے، وہ تحفے میں مجھے دیا گیا ہے۔ تو اس کی 3 حیثیتیں۔ ایک حیثیت تو یہ اینٹک ہے، 900 سال پہلے کا ہے۔ دوسری بڑی حیثیت یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار کا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ یہ خط کوفی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے نقش و نگار ہیں بڑے عظیم ہیں۔ ہجری کی ایک بار اور وضاحت کر دیں، 1500 یا 500؟ نہیں، 514 ہجری، 514 ہجری، 1500 شاید میں 514 ہجری کا یہ ہے، 900 سال پہلے کا۔ اور اس میں اور بھی کچھ آپ نے لایا؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ روضے میں میری عزت افزائی کے طور پر جو ہندوستان میں جس طرح آپ لوگ شال پیش کرتے ہیں، وہاں مجھے ایک چادر پیش کی گئی، اور وہ چادر ذرا ہندوستان کی چادروں سے الگ ہے۔ یہ کافی سافٹ کلوتھ ہے، یہ کپڑا ہے، اور اس پہ عربی میں یہ لکھا ہوا ہے، کچھ انگلش میں بھی کوڈ کیا ہوا ہے اس میں، ترجمہ ہے، اسی کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد وہاں سے مجھے مشہد یونیورسٹی میں بھی ہمارا لیکچر ہوا۔ اس کے بعد وہ ہم لوگوں کو نیشا پور لے جایا گیا۔ نیشا پور اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہاں فرید الدین عطار کا مزار ہے، جو فارسی کے بڑے شاعر ہیں، اور صوفیوں کا ایک بہت اچھا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے، اور وہیں عمر خیام کا مزار ہے۔ میری بہت دیرینہ خواہش تھی کہ ہم خیام کے مزار پر جائیں۔ خیام کی مزار کی نقش و نگار اور اس کی بناوٹ دیکھنے کے لائق ہے۔ اور نیشا پور کا وہ آپ سنا ہی ہوگا، فیروزہ بہت مشہور ہوتا ہے،
اس سے وہ بھی بہت. اور وہاں ایک چیز اور بھی دیکھی جو بتائی لوگوں نے کہ نیشا پور سے شہر رود تک صرف زعفران کی کھیتی ہوتی ہے. اچھا اس بیچ میں ایک اور اہم مقام ان لوگوں نے مجھے دکھایا جسے قدم شریف کہتے ہیں. قدم شریف میں یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا کے پیر کا نشان ہے. لیکن اس سے زیادہ ہم وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے. اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام ادھر سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اونچائی پر رہتے ہیں، پانی نہیں ہے، اب کچھ پانی کا انتظام کر دیں. تو انہوں نے ایک پتھر کو ہٹایا جس سے چشمہ پھوٹا. وہ چشمہ آج تک ہے. اور بھائی میرے ہم کیا بتائیں، اس پانی کا مزہ دوسرے پانی سے الگ ہے. میں تو ہے نہیں وہ پانی نہیں جو آپ کو بھی پلاتا. اور پھر ان کی بہت ساری انہوں نے اور صفت بتائی، لیکن اتنی بات تو ایک دم سامنے ہے کہ اس کا مزہ اور پانی سے کے مزے سے الگ ہے، عام پانی اس سے مختلف ہے اور بہت اچھا ہے. اچھا وہاں ایک اور مزہ آیا، ہم لوگ مینس میں پہنچے تھے، برف سے بہت لطف اندوز ہوئے. برف سے ہم لوگوں نے خوب کھیلا کودا وہاں پر. وہاں بھی ایک لیکچر ہوا. ایسے ایک لیکچر میرا جو ہے وہاں مثنوی مولانا روم پر بھی ہوا تھا، جس کو لوگوں نے پسند کیا تھا. لیکن خصوصاً وہ تصوف پر زیادہ سننا چاہتے تھے اور تصوف پر سننا پسند بھی کرتے تھے. ان لوگوں کی بات بھی جو ہے جب بھی پوچھتے تھے تصوف کے موضوع پر پوچھتے تھے. بلکہ خواجہ یہ ڈاکٹر پیری تو مجھ سے اس قدر متاثر ہیں کہ ہر دن 2 سوال مجھ سے ضرور پوچھتے ہیں. خواجہ پیری وہاں وہی مجمع جہانی میں پروفیسر ہیں، بڑے تیز طرح کے آدمی ہیں، کئی ایک زبان جانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تصوف کو بہت جاننا چاہتے ہیں. وہ تصوف کا الگ سبجیکٹ ہے، یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں ایک کتاب پڑھا دی، پورا الگ سبجیکٹ ہے، پوری ایک فیکلٹی الگ تصوف کی ہے. لیکن ذرا سا فرق ہے جو میں نے پہلے بتایا. وہاں 2-4 آدمی کا ذکر اور ہم کرنا چاہیں گے. وہاں ایک صاحب ہمیں جو وہاں پہلے ملے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے، مادنی پور، یہ ہائر ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ہیں. اور ایک صاحب وہاں آغا ثبات تھے، ایک صاحب تالا تھے، اور ایک ہمارے ٹرانسلیٹر تھے، بہت اچھے ٹرانسلیٹر، آغا صادق حسینی. ان لوگوں سے جو محبت ملا، جو پیار ملی، اسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے. صاحب یہ لوگ بہت اچھے. ہاں ایک صاحب اور وہاں مجھے ملے تھے، عرافی، آغا عرافی. یہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے چانسلر جو ہوتا ہے گورنر ہوتا ہے، لیکن علی گڑھ میں دیکھا ہوگا گورنر نہیں ہوتا، کوئی ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے. ویسے وہاں چانسلر ایجوکیشنسٹ ہوتا ہے. مزہ یہ آیا کہ ایک لیکچر میں وہ بھی آئے تھے سننے کے لیے، اور انہوں نے بھی ہندوستان کی بڑی تعریف کی. ہمیں بڑا خوشی ہوئی کہ ہمارا ملک اتنا اچھا ہے کہ بیرون ممالک میں اس کی تعریف کرتے ہیں. کس زبان میں آپ سے بات کرتے ہیں؟ ہم سے ہم تو اردو میں بات کرتے تھے، لیکن وہ فارسی بولتے تھے، میں سمجھ آیا، لیکن ٹرانسلیٹر موجود تھا، وہ ٹرانسلیٹ فوراً کر دیتا تھا. چونکہ ان کو اپنی زبان سے اتنی محبت ہے کہ وہ اردو جانتے ہوئے، انگلش جانتے ہوئے، اردو فارسی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے. تو میں بھی یہ شوق کرتا تھا، مجھے بھی اپنی زبان سے بڑی محبت ہے، تو میں اردو چھوڑ کے کچھ نہیں بولوں گا. انہوں نے مجھے لوریٹ تقدیر عزت افزائی کے طور پر دی ہے، اور اس پر جو کچھ مجھے میرے بارے میں لکھا ہے آپ پڑھ لیجئے. اور یہ ان کا احسان ہے کہ مجمع جہانی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کی، انٹرنیشنل یونیورسٹی، اس کی طرف سے یہ تھا. سید شاہ حسین احمد صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ ابھی ایران کے سفر سے آئے ہیں. اپنے سفر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح کا سفر رہا. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے.